اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی ایمان لے آئے ہو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. اصل میں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمائی. اس آیت کا جو پیغام ہمارے سامنے ملتا ہے وہ ہے اصل میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. ایمان کے نتیجے میں جو کوالٹیز ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے اہم ترین کوالٹی اور اہم ترین صفت جو مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، ایمان کے تقاضے کے طور پر بھی، ایمان کے عملی نتیجے کے طور پر بھی، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. یہ اصل میں ایمان کا لازمی تقاضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بات زوردار انداز میں بیان فرمائی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پر توکل ہونا چاہیے. اگر تم مسلم ہو، اگر تم اسلام کے راستے پر ہو. اصل میں اس آیت کے اندر توکل کو ایمان کی اور اسلام کی صحت کی دلیل قرار دیا گیا ہے. علامہ ابن قیم بھی فرماتے ہیں کہ توکل اصل میں آدھا ایمان ہے، جس کے نتیجے میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور خدا کی خوشنودی اور خدا کے تقرب کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اس کے لیے مثبت نتائج اس کو اسی عمل کے نتیجے میں ملتے ہیں. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، اس کے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب تم اس پر ایمان لائے ہو تو تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ اسی طاقتور اور اسی قوت والے خدا، اسی قدرت والے خدا پر ہونا چاہیے. حضرات، توکل عبادت بھی ہے. آدمی بغیر کسی عمل یا پھر کوئی حرکت کے خدا پر ایمان لا کر کے، اس پر بھروسہ کر کے جو کچھ وہ کرتا ہے، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. توکل کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. انسان کو سب سے پہلے جو چیز اسے دکھائی دیتی ہے کہ اس کی اپنی زندگی، اس کا پیٹ بھرے، رزق کے معاملے میں وہ بہت دوڑ دھوپ کرتا ہے. خدا پر توکل یہ ہے کہ آدمی کو رزق وہی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے. دوڑ دھوپ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی دوڑ دھوپ نہ کرے، لیکن یہ خدا پر پختہ ایمان کی ضرورت ہے کہ رزق وہی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. نعمتیں وہی آپ کو مل کر کے رہیں گی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہے. عزت اور ذلت کا حقیقی مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فائدہ وہی پہنچ کر کے رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے. نقصان آپ کو وہی ہو کر کے رہے گا جو آپ کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہم تک وہی پہنچے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہم تک وہی پہنچے گا جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. وہی ہمارا آقا ہے اور مومنوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرا رکھ کر کے بیٹھا رہے اور اللہ پر توکل کر کے کچھ بھی حرکت نہ کرے اور رزق کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرے اور اس کے لیے جدوجہد کے جو میدان ہیں اس میں خالی بیٹھا رہے. یہ توکل کے منافی عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ حقیقت بہت کھول کر کے رکھی کہ آدمی کو تدبیر کے تعلق سے اور جدوجہد کے سلسلے میں اسے پوری کوششیں کرنی چاہیے. پوری کوششیں کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، تب یہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک بندے کا مکمل ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کیسے کروں؟ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے کروں یا پھر اونٹ کو باندھ کر کے کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقلھا ثم توکل، اسے پہلے باندھ دو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ. تدبیر اختیار کرنی چاہیے. پھر یہ بات بھی کہ جہاد جیسے عمل کے سلسلے میں بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جہاد. انسان کوشش کرتا ہے اور اس کا آخری مرحلہ خدا کے دین کے سلسلے میں ایک میدان جنگ بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا پر بھروسہ کرنے کی جو بات بیان فرمائی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہاں بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی آپ کو تیار رہنا چاہیے گھوڑوں کے ساتھ، اور پھر جو کچھ آپ کو طاقت میسر ہو اس طاقت کو لے کر کے آپ کو میدان میں کودنے کی ضرورت ہے، اس طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتا دے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص رشتہ ہے مسلمانوں کا وہ کر دے گا. ایسی بات نہیں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور انسان مومن کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ کرے. دیکھیے حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بہت مختصر میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھی. میاں آپ اپنی بیوی کو لے جا کر کے ان کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے. بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن جب چھوڑ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کے اندر کھجور لیے، ایک مشکی سے بھی کچھ پانی لیا اور پھر وہاں چھوڑ کر کے آئے. یہ تدبیر اختیار کی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے. آپ نے اپنے لڑکوں کو مصر جب بھیجا تو وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے بچوں، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ. یہ ایک تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی. اور اس کی یہ بات مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نظر نہ لگ جائے. یہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. اس کے بعد یہ بات بھی بتائی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن ہماری تدبیر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ملتی ہے. پوری مکے کی زندگی کے اندر جدوجہد کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ کو جاتے ہوئے ہجرت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو پکچر پیش کیا ہے، جو بات آئی ہے،
اس میں یہی بات ملتی ہے کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، خدا پر بھروسے کی کیفیت دیکھیے، اوپر دشمن ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ جھانک لے تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی. آپ نے اپنی قوم کو لے کر کے نکلا اور پھر راستہ بھٹک کر کے جب سامنے آتے ہیں تو بحر قلزم جو سامنے نظر آتا ہے اور پیچھے سے فرعون نکل کر کے آتا ہے. قوم کے لوگ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں کہاں لا کر کے مار دیا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس ایمان کی کیفیت کے ساتھ جو جملے بیان فرمائے، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ بھروسے کی کیفیت، یہ یقین کی کیفیت ہمارے اندر خدا پر پیدا ہونے کی ضرورت ہے. یقیناً اس وقت حالات خراب ہیں، ہر ایک اعتبار سے حالات خراب ہیں. مسلمانوں کے تئیں جب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو پوزیشن ایسی لگتی ہے کہ مسلمان بالکل نہتے اور ایسی کیفیت لگی ہوئی ہے، اور یہ ایسی کیفیت. تو اس مومنٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی اور اللہ پر توکل کی کیفیت کی جو ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اس ہتھیار کو ہم پوری طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں. اس کو اگر اپناتے ہیں اور واقعی یہ چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی کہ اس کے مختلف فائدے بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ایک بات تو یہی ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آئے گا جیسے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرتی پیٹ واپس لوٹتے ہیں. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. یہ بات ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتی ہے. اور پھر توکل کے نتیجے میں انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ اس کے فائدوں میں سے ہیں. اور پھر ایک آخری بات یہی ہے کہ توکل کی ایک اعلیٰ قسم کی جو کوالٹی فرد کے اندر پیدا ہوتی ہے، دنیا کے اندر یقیناً مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ وہ گزرے گا، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والے اور بھروسہ کرنے والوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جادوگری کرتے ہیں، نہ جادو دوسروں پر کرتے ہیں، نہ دوسروں کے ساتھ وہ جادو بدشگونی کا عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں. کیا تعلیم دی گئی. ہم کسی بھی چھوٹے معاملے میں پھنس جاتے ہیں، کالے دھاگے ہمارے ہاتھوں کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے، گھروں کے اندر ہمارے کچھ مختلف چیزیں لٹک جاتی ہیں اور پتہ صاحب یہ چیز ہمیں محفوظ کرے گی. ہم نے دیکھا ہے مسلمان کیفیت، یہ کیفیت اسے اٹھنا چاہیے اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی کیفیت ہونی چاہیے. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں خدا پر مکمل بھروسہ کرنے، اس پر مکمل توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں مزید ایمان کے اس تقاضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.